السلام علیکم، اردو ہارر سٹوری میں خوش آمدید۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر میں اپنا واقعہ بذریعہ ای میل یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ ہم آپ کے نام کے ساتھ اس واقعے کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ کنگن، اس سہاگن کا قصہ جسے اس کی ساس ایک کنگن میں باندھ کر ختم کر دینا چاہتی تھی۔ اصفہان اسے دیکھ کر جتنا خوش تھا وہ اتنی ہی دل گرفتہ اور اداس۔ آج پورے 6 سال بعد وہ آمنے سامنے تھے۔ کہنے کو 6 سال، مگر ایک طویل دکھ بھرا عرصہ جس نے ہمرا کو صرف آنسو ہی دیے تھے۔ وہ لاکھ کوششوں کے باوجود اصفہان کو بھول نہ پائی تھی۔ اس وقت دونوں شاپنگ مال کے فوڈ کورٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اصفہان پہلے جیسا ہی تھا، بلکہ تھوڑا کمزور ہو گیا تھا، جبکہ ہمرا پہلے جیسی ہی تھی، خوبصورت اور دلکش۔ بس جو آنکھیں مسکراتی رہا کرتی تھیں، اب وہاں خاموشی اور اداسی کی گہری چھاپ تھی۔ اصفہان خاموشی سے اسے تکتا گیا۔ ہمرا، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، اور تمہارے بغیر کیسی ہو سکتی تھی میں؟ جانتا ہوں۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں نے جو کیا تم جانتی ہو، تمہاری رضامندی سے کیا۔ ہاں تو میں نے کب گلہ کیا؟ وہ برجستہ بولی۔ جانتی ہو ہمرا، ان 2 سالوں میں کیا کیا بدل گیا۔ تم نے تو پلٹ کر کبھی بھی میری خبر نہ لی۔ وہ گلہ ہی کر گیا۔ کیا کرتی تم سے رابطہ کر کے اصفہان؟ تمہاری زندگی میں کوئی اور جو آ گیا تھا۔ میں کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتی تھی، نہ کسی کا صبر آزمانا چاہتی تھی۔ وہ بھی کب میرا ساتھ نبھا سکی ہمرا؟ اصفہان یکدم ہی اداس ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ہمرا کا دل دھڑک اٹھا۔ ہاں ہمرا، نورین اور میرا ساتھ محض 4 سال رہا، وہ بھی مجھے چھوڑ گئی ایک بیٹے کا تحفہ دے کر۔ کہاں چلی گئی نورین؟ ہمرا، وہ دوسری بار ماں بننے جا رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر 8ویں مہینے میں اس کا بلڈ پریشر اتنا بڑھ گیا کہ لاکھ ڈاکٹرز کی کوشش کے نہ وہ بچ پائی اور نہ ہی میرا بچہ۔ اصفہان کی آنکھوں کی ویرانی نے ہمرا کا دل ہی جیسے بھینچ دیا۔ اوہ، آئی ایم سوری اصفہان، مجھے قطعاً اندازہ نہ تھا کہ تمہارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اصفہان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اٹس اوکے ہمرا، یہ سب ایسے ہی ہونا لکھا تھا۔ وہ زبردستی مسکرایا۔ اور تم کیسی ہو ہمرا؟ آئی ہوپ کہ تمہاری شادی شدہ زندگی اچھی گزر رہی ہوگی۔ نہیں، ہمرا نے جواب دیا، میں یہ نہیں کر سکی، میں تمہاری جگہ کسی اور کو کبھی نہیں دے سکی اصفہان۔ اور پھر چند ہی ملاقاتوں میں ہمرا اور اصفہان نے پھر سے ایک ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اصفہان کی والدہ اب خاموش تھیں۔ شاید یہی تقدیر کا فیصلہ تھا کہ ہمرا نے ہی اصفہان کی زندگی کی ساتھی بننا تھا۔ 5 سالہ حنان بہت سمجھدار اور پیارا بچہ تھا۔ وہ جلد ہی ہمرا سے گھل مل گیا۔ نورین اصفہان کی خالہ زاد تھی، جس کو بہت ضد اور ہٹ درمی اصفہان کی امی نے اصفہان کی زندگی میں شامل کیا تھا، مگر یہ دونوں کی قسمت میں ہی نہ تھا کہ ساتھ زندگی گزار پاتے۔ وہ ہمرا اور اصفہان کو ساتھ دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ ہمرا نے نہایت عمدگی اور سلیقے سے ان تمام کی زندگیوں کو سنبھال لیا تھا۔ البتہ کوئی تھا جو اب بھی ہمرا کو اس جگہ مس فٹ سمجھ رہا تھا۔ وہ تھی نورین کی ماں زرین خاتون۔ بظاہر تو بھانجے کی زندگی سنور جانے پر انہوں نے خوب دعائیں دی تھیں، مگر اندر ہی اندر جیسے وہ انگاروں پر لوٹ رہی تھیں۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ بارش آدمی سر جھکائے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کیا بتاؤں شاہ جی، وہ ڈائن ہے۔ میری نورین کو اسی کی نظر اور ہائے کھا گئی۔ زرین خاتون رو رہی تھیں۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ پہلے بھی تمہارے کہنے پر میں نے تمہاری بہن کا دل اس لڑکی کے خلاف کیا تھا۔ اب کیا چاہتی ہو؟ بس شاہ جی، اس بار کچھ ایسا کر دیں کہ آپا اس لڑکی کو دھکے دے کر نکال دے۔ میں اپنے نواسے سے بہت پیار کرتی ہوں۔ بھلا بتائیں، جو محبت اس کو سگی خالہ دے سکتی ہے، وہ کوئی غیر لڑکی دے گی کیا؟ اچھا تو یہ بات ہے، اب تم اپنی دوسری لڑکی کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتی ہو؟
وہ ذرا سا مسکرایا، عجیب مکرو مسکراہٹ تھی۔ جی شاہ بابا، وہ دھیمے سے منمنائی، نذرانہ لائی ہو؟ جی جی بالکل۔ زرین خاتون نے 5,000 کے کئی نوٹ پرس سے نکال کر تخت پر رکھ دیے۔ ایک اچٹتی نظر نوٹوں پر ڈال کر شاہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس بار بہت ٹیڑھا مسئلہ لے کر آئی ہو۔ میرا آسرا تو آپ ہی ہیں شاہ جی۔ وہ کفر کی حد تک پہنچ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، اس بار بڑا مشکل کام لے آئی ہو، مگر میری مرید ہو، خالی ہاتھ واپس کر دینا میری توہین ہے۔ آپ بتائیں کرنا کیا ہے شاہ بابا؟ وہ بے صبری سے بولی۔ مجھے ایسی عورت کا خون چاہیے جو امید سے ہو، اور کوئی ایسا زیور لا کر دو جو وہ لڑکی ہر وقت پہنے رکھے۔ زرین خاتون کے چہرے پر پریشانی جھلکنے لگی۔ زیور تو وہ میں لے آؤں گی، وہ اسے تحفے کے طور پر دے دوں گی، البتہ ایسی کوئی عورت۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ سوچو اور سوچو، کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آئے گا۔ شاہ نے اس کی سوچ کو تحریک دی۔ اب تم جاؤ اور انتظام ہو جائے تو آ جانا، مجھے اور لوگوں کو بھی دیکھنا ہے۔ جی شاہ بابا۔ وہ عقیدت سے اس کے ہاتھ چومتی الٹے پاؤں واپس نکل گئی۔ او میرے خدا، یقین نہیں آ رہا کہ میرے گھر میں پھر سے خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ میں بہت خوش ہوں بیٹا۔ اصفہان کی امی نے شرماتی ہوئی ہمرا کو گلے سے لگا لیا۔ اصفہان اسے محبت بھری نگاہوں سے تک رہا تھا۔ کچھ دن سے ہمرا کی طبیعت کچھ خراب سی تھی، اور آج ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد انہیں والدین بننے کی خوشخبری دے ڈالی تھی۔ اصفہان واپسی میں بہت سارے فروٹس اور چاکلیٹ سے لدا بھنا واپس آیا تھا۔ حسب توقع اس کی امی بہت خوش تھیں۔ بس ہمرا، اپنا بہت خیال رکھو بیٹا، احتیاط کرو میری جان، اور گھر کے کاموں کی فکر نہ کرنا۔ میں رشیدہ مل کر دیکھ لیا کریں گے۔ کیوں رشیدہ؟ انہوں نے کونے میں کھڑی دانت نہ کوستی رشیدہ کو مخاطب کیا۔ جی جی بالکل باجی، وہ کھل کر مسکرائی۔ ارے مما بابا، آپ لوگ آ گئے، میں کب سے بور ہو رہا تھا۔ حنا کمرے سے نکل کر بھاگتا ہوا ان کی طرف آ گیا۔ جی میری جان۔ ہمرا نے اسے محبت سے گود میں اٹھا لیا اور چٹاچٹ اس کے پھولے گالوں کو چومنا شروع کر دیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بس میرے پاس آ جاؤ دادی کی جان۔ نویرہ خاتون نے حنان کو اس سے لے لیا۔ بیٹا ہمرا، تم ذرا احتیاط کرنا، اب یوں اسے گود میں اٹھائے مت رکھو۔ ارے امی کچھ نہیں ہوتا، یہ تو میرا بڑا پیارا بیٹا ہے، وہ مسکرائی۔ نہیں بیٹا، فی الحال تمہیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ لمحہ بھر کو نویرہ خاتون کی نگاہوں کے سامنے کچھ عرصے پہلے کا منظر لہرا سا گیا۔ اصفہان نے پل بھر میں ان کی بدلتی کیفیت کو محسوس کر لیا۔ ہاں ہمرا پلیز، کچھ عرصہ ہی کی تو بات ہے، پھر شوق سے اٹھائے پھرنا اپنے لگتے جگر کو۔ اوکے، ہمرا نے لاپرواہی سے چاکلیٹ کھاتے ہوئے جواب دیا۔ میں کیا بتاؤں، کتنی خوش ہوں میں یہ خبر سن کر۔ اللہ خیر سے میری ہمرا کو فارغ کر دے، پتہ نہیں کتنی منتیں مان رکھی ہیں میں نے۔ نویرہ خاتون ان سے فون پر محو گفتگو تھیں۔ ادھر زرین خاتون کے سینے پر گویا سانپ لوٹ رہے تھے۔ ہاں ہاں باجی، سب خیر ہوگی، چکر لگاؤں گی جلد آپ کی طرف، اور ہمرا کے لیے تحفہ بھی لاؤں گی۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہن کی دلی کیفیت سے قطعاً لاعلم اس کی بظاہر نظر آتی خوشی پر ہی مطمئن ہو گئیں۔ ارے نہیں باجی، یہ تو اس کا حق ہے۔ اور بتائیں حنان تو ٹھیک ہے نا؟ ہمرا اس کا خیال تو رکھتی ہے نا؟ ارے ایسا ویسا لاڈلا ہے اس کا، دن رات اس کا سایہ بنا گھومتا ہے۔ بس باجی، مجھے حنان کا بڑا خیال رہتا ہے۔ آج اپنی اولاد نہیں تو ساری ممتا اس پر نچھاور کرتی ہے، کل کو اگر بدل گئی تو بچہ رل جائے گا۔ ارے نہیں، بالکل نہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں ممتا ہی ممتا دیکھی ہے حنان کے لیے، وہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، ہیرا ہے میری بہو، وہ تفاخر سے بولی تو زرین خاتون لمحہ بھر کو خاموش ہو کر رہ گئیں۔ ارے یہ شور کیسا ہے نمرا؟ زرین خاتون کی آنکھ کچن میں سے آتی آوازوں پر کھلی۔ امی جلدی سے آئیں، شبانہ کچن دھوتے گر گئی، کافی چوٹ لگی ہے اسے۔ نمرا کی گھبرائی آواز پر وہ لپک کر کچن میں پہنچی۔ شبانہ نے پاؤں شیلف پر رکھا، نائف اسٹینڈ گر گیا تھا، پاؤں پر لمبا کٹ لگا تھا جس سے بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔ ایک دم ان کے دماغ میں کچھ آیا۔ تم اسے سنبھال کر لاؤنج میں لے آؤ، نمرا میں بینڈیج لاتی ہوں۔ وہ لپک جھپک کمرے میں جا گھسی۔
بظاہر شبانہ کی پٹی کرتے کرتے انہوں نے نہایت ہوشیاری سے اس کا خون اپنے ہاتھ میں پہنے سونے کے کڑے پر لگا لیا۔ یہ خبر انہیں کچھ دن قبل ہی ملی تھی کہ شبانہ بھی امید سے ہے۔ زرین خوشی خوشی بہن کے گھر چلی آئی۔ کڑے پر کام ہو چکا تھا، بس یہ کسی طرح ہمراہ کے ہاتھوں میں جانا تھا۔ مٹھائی سے لدی بہن کو آتے دیکھ کر نویرہ خاتون کے سینے پر دھرا ندامت کا بوجھ آپ ہی سے رک گیا۔ بہن اس کی خوشی میں خوش تھیں۔ اس سوچ نے انہیں نہال کر دیا۔ ہمراہ بیٹا ادھر آؤ۔ انہوں نے کھلتی ہمراہ کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ یہ میری طرف سے تمہاری شادی اور آنے والے تحفے کا تحفہ ہے، انکار مت کرنا۔ ہمراہ نے حیرت اور مسرت سے اس مہنگے کڑے کو دیکھا۔ مگر خالہ یہ تو بہت قیمتی ہے۔ ہاں مگر تم سے زیادہ نہیں، بظاہر وہ بہت محبت سے بولی جبکہ دل اندر ہی اندر نفرت سے کھول رہا تھا۔ لے لو بیٹا، محبت سے دیے گئے تحفے کو انکار نہیں کرتے۔ نویرہ خاتون ہر بات سے بے خبر محبت سے چور لہجے میں بولی۔ ہمراہ نے جھکتے ہوئے کڑا ہاتھ میں پہن لیا۔ ماشاء اللہ، بہت جچ رہا ہے، جیسے تمہارے لیے ہی بنا ہو۔ زرین خاتون نے فرط مسرت سے ہمراہ کو چوم لیا۔ بس اب میں یہ کبھی تمہارے ہاتھ سے اترا نہ دیکھوں۔ انہوں نے محبت سے اسے دیکھا۔ ہمراہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ اس واقعے سے تیسرے دن کی رات ہمراہ کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی لیمپ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈک نے ماحول کو کافی خوشگوار بنا رکھا تھا، مگر کچھ غیر معمولی سا احساس تھا۔ اصفہان کی طرف اس کی پشت تھی۔ عجیب سا تناؤ اور خوف اسے گھیرے ہوئے تھا۔ ہمراہ نے دھیرے سے کروٹ بدلی اور لمحے بھر میں اس کی چیخیں ہر طرف گونجنے لگیں۔ ایک مردہ اس کے پہلو میں پڑا تھا، سیدھا۔ کافور کی بو سے اس کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ ہمراہ کیا ہوا؟ اصفہان اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ اس سے زیادہ ہمراہ نہ بول پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ پل ہی میں سب لوگ اس کے آس پاس تھے۔ یا اللہ، کس کی نظر لگ گئی میری خوشیوں کو؟ نویرہ خاتون روتے ہوئے اسے دم کر رہی تھی اور پھر یہ سلسلہ ہی چل پڑا۔ ہمراہ کو ہر دم گھر میں مردے نظر آتے رہتے۔ وہ کچھ ہی دنوں میں جیسے جھٹک کر رہ گئی تھی۔ نویرہ خاتون، اصفہان، سب بہت پریشان تھے۔ ہمراہ کو لمحہ بھر بھی تنہا نہ چھوڑا جاتا، مگر اب یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہمراہ کو دورے پڑنے لگے، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے، منہ سے جھاگ آنے لگتا، اور ایک دن اسی حالت میں اس کا بچہ ضائع ہو گیا۔ ایک قیامت تھی جو ان پر ٹوٹ پڑی تھی۔ اصفہان بچوں کی طرح رو پڑا۔ امی، یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے، میرے نصیب میں اب کوئی خوشی نہیں بچی۔ نویرہ خاتون خود اسی کیفیت کا شکار تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، تم ہمراہ پر دھیان دو۔ یہ تو اس کی پہلی خوشی تھی۔ ہمراہ اپنے ہوش و حواس میں کب تھی جو اسے احساس ہوتا کہ وہ اپنی زندگی کی پہلی خوشی سے محروم ہو گئی ہے۔ وہ دن تو دن، رات میں بھی کمرے کی تمام لائٹیں آن کیے رکھتی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ موت کی طرف بڑھ رہی ہو۔ اس تھوڑے سے عرصے میں اس کی تمام تر خوبصورتی ختم ہو چکی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ اس تمام صورتحال سے اگر کوئی خوش تھا تو وہ زرین خاتون تھی۔ اصفہان ہمراہ کو شہر کے تمام بڑے اور اچھے ڈاکٹرز کو دکھا چکا تھا، مگر اس کا علاج لا علاج بن چکا تھا۔ مجھے چھوڑ دو اصفہان۔ وہ ایک ڈاکٹر کے پاس سے واپس گھر آ رہے تھے، تب ہمراہ نے اسے مخاطب کیا۔ کیا مطلب؟ اصفہان نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ جواباً وہ ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ میں نے تمہاری زندگی مزید عذاب بنا دی ہے اصفہان۔ مجھے مار دو یا کسی لاوارث سینٹر میں چھوڑ آؤ۔ اصفہان نے گاڑی روک دی۔ اور میرا کیا؟ میں کیسے جیوں گا تمہارے بنا ہمراہ؟ جواباً وہ سسکیاں بھرتی رہی۔ تم میری زندگی ہو ہمراہ، تم میرے ساتھ ہو، میرے پاس ہو، میرے لیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ یہ وقت گزر جائے گا، کٹ جائے گا۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا، تبھی ایک فقیر چلا آیا۔ دے اس کے نام پر جو سب سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ لو بابا، بس میری زندگی کے لیے دعا کرو۔ لمحہ بھر کے لیے فقیر نے ہمراہ پر نظر ڈالی۔ تیری زندگی کی زندگی داؤ پر لگا دی ہے تیرے کسی اپنے نے۔ یہ نہیں بچے گی، وہ اسے ختم کر دے گی، وہ تیری زندگی بدل دے گی۔ اصفہان نے چونک کر اسے دیکھا، تبھی لمحہ بھر میں ہمراہ کے چہرے پر جیسے پورے جسم کا خون جمع ہو گیا۔ دفع ہو جا یہاں سے، وہ گھررائی، ورنہ میرے ہاتھوں سے تو بھی ختم ہو جائے گا۔ ہا ہا ہا، وہ فقیر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ یہاں سے چلو اصفہان۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ اصفہان نے کچھ سوچتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ ہمراہ بیڈ پر دوائیوں کے زیر اثر بے خبر سو رہی تھی۔ اصفہان نے آج ہونے والا واقعہ نویرہ خاتون کو سنایا۔ وہ دونوں اس وقت اصفہان اور ہمراہ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حنان ہمراہ کے ساتھ لگا سو رہا تھا، ایک ٹانگ ہمراہ کے اوپر رکھے وہ بے خبر تھا۔ اس سارے حالات میں ہمراہ اور حنان کی آپسی محبت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔
بلکہ ہمرا اسے اور محبت کرنے لگی تھی۔ نویرہ خاتون پرسوچ نگاہوں سے ہمرا کو دیکھ رہی تھی۔ اصفہان، مجھے یہ کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ یکدم سے یہ سب کیسے ہو گیا؟ یقیناً اس فقیر نے جو کہا اس میں کچھ تو حقیقت ضرور ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا امی؟ اصفہان پریشان ہو گیا۔ پریشان مت ہو بیٹا، یہ مشکلات تو عارضی ہیں، یقیناً ہمارا رب کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ تم ایک کام کرو، دوبارہ اسی جگہ جاؤ، کیا پتہ وہ فقیر ہی ہماری کچھ مدد کر سکے۔ اصفہان نے سر ہلایا۔ بہت مشکلوں سے اصفہان اس فقیر تک پہنچا جو اپنی جھگی میں بیٹھا سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا تھا۔ اصفہان کو کھڑا دیکھ کر وہ مسکرایا۔ آ گئے بیٹا، آؤ کھانا کھاؤ۔ اصفہان خاموشی سے اس کے سامنے جا بیٹھا۔ کھاؤ نا بیٹا، اس نے شفقت سے روٹی کا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا۔ اصفہان منع کرنا چاہتا تھا مگر کچھ سوچ کر روٹی تھام لی۔ فقیر نے پانی کا پیالہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ چپ چاپ روٹی کا ٹکڑا پانی میں بھگو کر کھانے لگا۔ روٹی حیرت انگیز طور پر نہایت نرم اور میٹھی تھی، جبکہ پانی کا ذائقہ بہت خوش ذائقہ محسوس ہوا، گرم شوربے جیسا۔ تیسرے نوالے کے بعد اصفہان کی آنکھوں کے آگے دھند سی آ گئی، ہر طرف خاموشی تھی۔ تبھی کچھ مناظر سامنے آنے لگے۔ زرین خالہ اور وہ مکروہ شکل بڈھا، ہلکی ہلکی سرگوشیوں میں ہوتی گفتگو، زرین خالہ کا وہ کنگن اس بڈھے کو پکڑنا، کچھ سیکنڈ میں تمام سچویشن اس پر عیاں ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے وہ واپس لوٹا۔ وہ فقیر نماز کی نیت کیے ہوئے تھا۔ اصفہان کی طرف اس کی پشت تھی۔ یا اللہ! اصفہان ابھی تک بے یقین تھا۔ زرین خالہ ایسا بھی کر سکتی ہیں؟ اس کا دل اپنے اولاد کی خون ناحق اور ہمرا کی حالت پر بلک اٹھا۔ غم و غصے کی لہر نے اس کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ نویرہ خاتون حیران پریشان اس کی بات سن رہی تھی۔ امی، یہ کنگن ہی اس سارے فساد کی جڑ ہے، اسے اتارنا ہوگا۔ وہ سوتی ہمرا کے قریب آیا۔ نہیں بیٹا، یہ اتنا آسان نہیں جیسا ان بابا نے کہا ہے، ہمیں وہی کرنا ہوگا۔ مگر زرین خالہ کیسے تیار ہوں گی؟ وہ مجھ پر چھوڑ دو، نویرہ خاتون سنجیدگی سے بولی اور فون اٹھایا۔ ہیلو زرین، کیسی ہو؟ وہ بہت تحمل اور سنجیدگی سے ان سے بات کر رہی تھی۔ نمرا کیسی ہے؟ زرین، ہم بہت پریشان ہیں، ہم نے پھر غلطی کر دی۔ ہمرا صدا کی منحوس لڑکی تھی، وہ صرف اصفہان کی خوشیاں کھانا چاہتی ہے۔ دوسری طرف زرین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خوشی سے ناچ اٹھے، مگر بظاہر افسردہ لہجے میں بولی، کیا بتاؤں آپا، مجھے تو یہ پہلے دن ہی ڈائن لگی تھی، مگر آپ بھی کتنی معصوم ہیں، اس چال باز کی باتوں میں آ گئیں۔ ہاں، ہمیں افسوس ہے بہت۔ نویرہ خاتون کا لہجہ کانپا۔ یہ کیسی بہن تھی جو بہن کی خوشیوں کی دشمن بن گئی تھی؟ اچھا، ہم جو کہہ رہے ہیں ذرا غور سے سنو۔ وہ زرین کو کچھ بتانے لگی۔ نمرا، زرین خاتون، نویرہ خاتون، ہمرا اور اصفہان اس فقیر کی جھگی میں موجود تھے، اور نمرا نہایت حیرت سے اپنے اطراف دیکھ رہی تھی، جبکہ زرین خاتون کے چہرے پر دبی دبی خوشی تھی۔ نویرہ خاتون بے تاثر چہرے کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اصفہان کا چہرہ اندرونی حالت کا گواہ تھا۔ فقیر بابا سر جھکائے کچھ پڑھنے میں مشغول تھے۔ انہوں نے سر جھکائے ہمرا کو مخاطب کیا۔ بیٹا ہمرا، اپنے ہاتھ سے یہ کنگن اتار کر اپنی خالہ کو دے دو۔ ہمرا نے یہی کیا، اور یہ کرنے کے بعد ہی اسے لگا کہ وہ نامعلوم شکنجے سے آزاد ہو گئی ہے۔ اس کا چہرہ اور لب مسکرا رہے تھے۔ زرین خاتون کنگن تھامے بیٹھی تھی۔ خاتون، یہ کنگن اپنی بیٹی کو پہناؤ۔ جی؟ وہ گڑبڑائی۔ اپنے بابا کی تمام ہدایت اس کے کانوں میں گونجی۔ فقیر بابا نے چمکدار نگاہیں اس پر گاڑ دیں۔ کیوں؟ بہت مشکل لگ رہا ہے یہ کرنا؟ بیٹی کی خوشیاں چاہتی ہو نا، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی نا؟ اب کیا ہوا؟ کیسا رعب و دبدبا تھا ان کے لہجے میں کہ زرین خاتون نے بنا کچھ چوچیاں کیے کنگن نمرا کو پہنا ڈالا۔ نمرا کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ نویرہ خاتون کپکپائیں۔ کچھ بھی ہو، وہ ان کی بھابھی تھی جسے گودوں میں کھلایا تھا۔ بابا، اس بچی کا کچھ قصور نہیں۔ قصور تو اس بچے کا بھی نہیں تھا بی بی، جو دنیا میں آئے بغیر چلا گیا۔ وہ جلالی ہوئے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو انسان خود کو اس کی برابری پر لانے کی کوشش کرے وہ صرف سزا کا حقدار ہوتا ہے۔ اب سارا معاملہ زرین خاتون پر عیاں ہوا۔ نمرا جھٹکے لے رہی تھی۔ اس کی نظروں میں تمام مناظر گھومنے لگے جو کچھ زرین خاتون نے کیا۔ امی! وہ تکلیف اور کرب سے چلائی۔ امی، مجھے بچائیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ کیوں کیا؟ وہ سارے مردے مجھے کھینچ رہے ہیں، مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اب نمرا اپنا گلا پکڑے پکڑے زمین پر گر گئی۔ چہرہ نیلا ہو رہا تھا۔ اب وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، دونوں ہاتھوں سے نادیدہ مردوں کو گویا اپنے پاس سے ہٹا رہی تھی۔ بابا، بچا لیں میری بیٹی کو۔ زرین خاتون یک یک زار و قطار رونے لگ گئی۔ نویرہ آپا، مجھے معاف کر دو،
ہمرا اصفہان مجھے معاف کر دو، میں خطا وار ہوں، مجھے سزا دے، میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں، وہ معصوم ہے، بے گناہ ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ہمرا سمیت سب پھترائی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ بابا معاف کر دیں انہیں۔ ہمرا نے لجاجت سے بابا کو دیکھا۔ میں نے انہیں معاف کیا، سب معاف کیا۔ پھول سے نمرا اب کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ بابا نے کچھ پڑھ کر نمرا پر دم کیا، وہ ساکت ہو گئی۔ خاتون اتارو کنگن اور دبا دو یہیں، انہوں نے زرین خاتون کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ جلدی جلدی سب کرنے لگی۔ شکریہ بابا۔ وہ آنسو بھری نگاہوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ تم اور تمہارا وہ شیطان مرشد پھر کوئی حرکت کرو گے؟ نہیں، کبھی نہیں، وہ لرز رہی تھی۔ اچھا، وہ تمسخر سے مسکرائے۔ دل میں کیا ہے بی بی وہ بولو۔ خیر، تمہارا مرشد ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا ہے، ہاتھوں سے، پیروں سے اور زبان سے، اور یہی تمہاری سزا ہے۔ زرین خاتون نے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر ان کی زبان ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو چکی تھی۔